کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آخر یہ موت کا خوف ہے کیا چیز؟ آج کی جو کہانی ہے نا، وہ ایک ایسے ہی نوجوان کی ہے جو اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلا، اور اس کے لیے وہ پہنچ گیا قبرستان کی گہری تاریکی میں۔ اس کہانی کا عنوان ہی کچھ ایسا ہے، موت کا خونی پنجہ۔ نام سن کر ہی دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے نا؟ اور یہ عنوان بالکل ٹھیک بتاتا ہے کہ ہم کس قدر گہرے اور سنجیدہ سفر پر نکلنے والے ہیں۔ تو سوال وہی ہے کہ آخر یہ موت کا ڈر ہے کیا؟ یہی وہ ایک سوال تھا جس نے اس نوجوان کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا جس کا سوچ کر ہی اکثر لوگوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سوال ایسا ہے جو زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان سے، اور ایک ایسے واقعے سے جس نے اس کے اندر ایک بہت گہرا سوال پیدا کر دیا۔ اور سوچئے، اس وقت اس کی عمر تھی صرف 17 سال، 11ویں جماعت کا ایک طالب علم۔ اتنی کم عمری میں اتنے گہرے سوالوں میں پڑ جانا واقعی ایک بڑی بات ہے۔ تو یہ جو نوجوان تھا نا، اسے کتابوں اور کہانیوں سے بہت لگاؤ تھا بچپن سے ہی، اور وہ اکثر مزے کے قصے، اچھی باتیں اپنی والدہ کو سناتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں بیٹے کا رشتہ کتنا گہرا تھا۔ پھر سب کچھ بہت تیزی سے بدل گیا۔ جمعے کو والدہ کے انتقال ہوا، ہفتے کو تدفین ہوئی، اور بس اسی رات، اسی شدید غم کی حالت میں اس لڑکے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے سب سے بڑے ڈر کا سامنا کرے گا۔ تو اب وہ نکل پڑا ہے اپنے سفر پر، قبرستان کی اس تاریک رات میں۔ وقت تھا رات کے کوئی 10-11 بجے کا، گہری رات جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے مشن کے لیے اس سے بہتر وقت اور کیا ہو سکتا تھا جو اس کی تنہائی اور سنجیدگی کو اور بڑھا دے۔ وہ گھر سے بالکل دبے پاؤں نکلا، چپکے سے، جیسے کوئی راز ہو جسے وہ دنیا سے چھپا کر پورا کرنا چاہتا ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا ارادہ کتنا پکا تھا، اور یہ سفر صرف اور صرف اسی کا تھا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو قبرستان گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور یہ صرف روشنی کا نہ ہونا نہیں تھا، یہ وہ اندھیرا تھا جو دل میں خوف پیدا کرتا ہے، جو وحشت کی علامت ہوتا ہے۔ وہاں جا کر اس نے جو کیا وہ شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کی قبر اور اس کے ساتھ والی ایک اور قبر کے بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں جا کر لیٹ گیا۔ اور بس یہیں سے اس تجربے کا اصل حصہ شروع ہوتا ہے، خوف کا وہ پہلا احساس۔ وہاں لیٹے لیٹے اچانک اسے ایک ایسے خوف نے جکڑ لیا جسے وہ کہتا ہے کہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جو سوچا تھا، یہ ڈر اس سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب وہ خوف سے کانپ رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں زمین کے اوپر لیٹ کر اتنا ڈر رہا ہوں تو جو انسان قبر کے اندر ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو بس اس نے فوراً موازنہ کیا۔ ایک طرف وہ خوف تھا جو وہ اوپر محسوس کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ تصوراتی خوف جو قبر کے اندر ہوگا، اور نتیجہ بالکل صاف تھا کہ اگر زمین کے اوپر اتنی وحشت ہے تو اندر کی دنیا کتنی زیادہ خوفناک ہوگی۔ اور پھر اسی خوف کے عالم میں اسے اپنے ایک استاد کی سکھائی ہوئی بات یاد آ گئی۔ اس کے استاد بتایا کرتے تھے کہ قبر ہر روز 5 آوازیں لگاتی ہے۔ پہلی آواز، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ دوسری، میں وحشت کا گھر ہوں۔ تیسری، میں تاریکی کا گھر ہوں۔ چوتھی، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ اور پانچویں، میں بڑی ذلت کا گھر ہوں۔ اور ان 5 صداؤں کے بعد قبر کی ایک ہی نصیحت ہوتی ہے، لہٰذا تو مجھے آباد کر لے، یعنی اپنے اچھے اعمال سے مجھے ویران ہونے سے بچا لے۔ تو آخر میں اس سارے تجربے کا نچوڑ کیا نکلا؟ ایک ناقابل بیان مشکل۔ اس پوری کہانی کا، اس پورے تجربے کا خلاصہ شاید حضرت علی کے اس قول میں ہے کہ قبر کی مشکلیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اس ناقابل بیان مشکل کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔